اللہ اکبر، اور یہ کہہ کر انسان پر ہاتھ باندھ دیتا ہے سینے پر اور دعا پڑھنے لگتا ہے۔ اس میں کئی ایک دعائیں سکھائی گئی ہیں، مثلا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پاک ہے تو اے اللہ اور آپ ہی کی حمد ہے اور بابرکت ہے آپ کا نام اور بلند ہے آپ کی شان اور نہیں کوئی عبادت کے لائق آپ کے سوا، پاک ہے تو اے اللہ۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے جو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن، بڑا ہی مہربان، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا۔ اس کی رحمت سے ہی جی رہی ہوں، ورنہ جتنے گناہ ہیں شاید اگلا سانس بھی نہ لے سکوں۔ مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ مالک یوم الاخرہ نہیں کہا گیا، مالک یوم الدین کہا گیا۔ ایاک نعبد، ہاتھ باندھ کے ہر نماز میں کھڑے ہو کر کئی دفعہ دن میں عہد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری۔ وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی پہ توقع، کبھی کسی پہ سہارا، کبھی کسی کا بھروسہ۔ جھوٹ کہتے ہیں جو نماز میں کہتے ہیں، اسی لیے تو نماز قائم نہیں ہو رہی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو جو شخص سچی نماز پڑھتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں غیر اللہ شامل ہو جائے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر دعا مانگتے ہیں اللہ سیدھا رستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی ہر شخص سمجھتا وہ سیدھے رستے پہ جا رہا ہے، جبکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ سیدھے رستے پہ جانے والے صحابہ کرام جو تھے، انبیاء علیہم السلام جو تھے، انہوں نے کیا کام کیے۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو بھٹک گئے۔ ایسے لوگ، جیسی قومیں جن پر تیرا غضب ہوا، جیسے یہود نے کام کیے، بنی اسرائیل نے کام کیے، یا اللہ ہم وہ نہ کریں۔ اور نصارہ نے جو شرک کیا اور جس طرح بگڑ گئے اور دین کی حدیں پھلانگ کے کہیں اور چلے گئے، اور جدید دور میں جیسے سیکولرزم کی طرف مائل ہو گئے، ان کی اکثریت، سب بھٹکنے کی علامتیں ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ان سب بھٹکنے والی چیزوں سے بچا لے۔ دن میں 5 دفعہ، اور پھر کہتے ہیں آمین، اے اللہ تو سن لے، تو قبول کر لے۔ یہ ایک طرح سے دعا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ، فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، فاقرؤوا ما تیسر منہ ورتل القرآن ترتیلا، جیسے سورۃ مزمل میں آتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا نماز میں۔ اور سب سے زیادہ جو قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب اور لطف ہے وہ نمازی کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع میں، اور اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، میں تو بہت چھوٹی ہوں، میں تو جھکی ہوئی ہوں، بڑا تو وہ ہے۔ عملی طور پہ اپنے آپ کو پریکٹیکلی، فزیکلی اپنے آپ کو بینڈ کر کے، اور پھر انسان اللہ کی عظمت کی بات کرتا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اور یہاں پر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ پہلی دعا اور دوسری دعا یہ دونوں ہی مشکات سے ہیں۔ یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ پہلے درجے کی دعاؤں میں سے ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تعریف تیرے ہی لیے، اللہ میاں مجھے بخش دے، میں تیرا عاجز بندہ، تو میری بخشش کر۔ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے 4تھی دفعہ یہ پڑھ لیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد ہم رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت پھر اٹھتے اٹھتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ سن لیا اللہ نے، جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی بات سن لی۔ اب دیکھیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کسی نے آپ کی بات سن لی، بات پہنچ گئی، کتنا لطف آتا ہے اس چیز میں۔ سن لی، کوئی کسی کی بات نہ سنے کیسا لگتا ہے؟ آپ کسی سے بات کرنا چاہیں وہ سنے نہ آگے سے، میں نہیں سننا چاہتا، جاؤ یہاں سے، اتنا برا لگتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اتنا پیارا ہے کہ جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ اس کی بات سن لیتا ہے، چپکے سے بھی کہتے ہیں نا، دل میں وہ بھی سن لیتا ہے۔ سمع اللہ، ربنا اے ہمارے رب، ولک الحمد، تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ پھر تعریف
اور کیسی تعریف؟ حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریف، طیبن پاکیزہ تعریف، اچھی تعریف، مبارکن فی بابرکت. یہ جو دعا پڑھی ہے میں نے آخر میں، یہ بھی فصل اول کی دعا میں سے مشکات کی. یہ جو دعا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کس نے یہ دعا پڑھی ہے؟ کسی شخص نے پیچھے سے محبت میں آ کے یہ پڑھی تھی. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو اس دعا کی طرف لپکتے دیکھا کہ وہ اسے اٹھانا چاہتے تھے. اتنی بڑی نیکی تھی کہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے اس کو اٹھانا چاہ رہا ہے. یہ نیک عمل ہم لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. بالکل ایسے ہی جیسے کسی کو پھول پیش کرنے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں پھول پیش کروں. اچھی چیز ہر کوئی لینے اور اٹھانے کو تیار ہوتا ہے. اتنی خوبصورت دعا. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. بہت تعریف، بہت زیادہ تعریف. جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا ہے تو کہتا ہے بہت بہت اچھی چیز، بہت زیادہ اللہ میں کی تعریف. حمدن کثیرن، بہت اچھی والی تعریف. طیبن مبارکن، بہت برکت والی، بہت برکتیں ہوئے اس میں. مبارکن فی. نہیں، برکت کیا ہوتا ہے؟ نشو نما، بڑھوتری. اتنی تعریف کہ جو بڑھتی چلی جائے، زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے، کہیں رکے ہی نہ، ختم ہی نہ ہو. حد کر دیتا ہے انسان تعریف میں. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے واقعی محبت رکھتا ہے. پھر انسان سجدے میں آتا ہے، سر زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. میں ہوں حقیر و ذلیل لیکن پاک ہے میرا رب جو اعلی اور الاعلی سب سے زیادہ بلند ہے. میں اس وقت سب سے نچلی پوزیشن میں ہوں اور میرا رب سب سے زیادہ بلند ہے. عام حالات میں آپ دیکھیں اگر نماز کے علاوہ کوئی کسی کو کہے اچھا ذرا زمین پہ سر رکھو، کتنا مشکل کام ہے نا. عام حالات میں تو کوئی چیز گر جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں ذرا پکڑاؤ یہ گری ہوئی چیز ہے، مجھ سے نہیں نیچے ہوا جاتا. کتنا مشکل ہے. لیکن اللہ کی خاطر محبت میں زمین پہ جا پڑتا ہے انسان اور سر رکھ دیتا ہے، ناک رگڑتا ہے اپنی، کیونکہ ناک نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوتا. پورا جھکاؤ سر کی طرف ہوتا ہے. ساری عقل کو لا کے ذلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے. اللہ یہ سر کیا چیز ہے، یہ سوچے کیا چیز ہے، تیرے سامنے تو کوئی کچھ نہیں، کوئی حجت بازی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے. وسجد واقترب، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ. سبحان ربی الاعلی. اور اس وقت انسان پھر کیا کرتا ہے؟ وہی دعا دوبارہ پڑھ سکتا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہاں سے کیا ہوا؟ یعنی کھڑے ہو کے جو نماز شروع کی تھی سجدے میں پہنچ کے اپنی ٹاپ پہ پہنچ گئی. عاجزی کی انتہا ہو گئی، تعریف کی انتہا ہو گئی، دعا کی انتہا ہو گئی اور انتہا کے اللہم اغفر لی، بخشش ہو جائے. اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے انسان. اور اسی لیے سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی. اور اس وقت انسان بخشش کی دعا مانگ لے اللہم اغفر لی، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوبی نہیں، کوئی بھلائی نہیں. پیک پہ ہوتا ہے انسان اپنی عاجزی کے اور مانگنے کے اور قربت کے اور دعا کے قبول ہونے کے. ہر چیز اپنی انتہا کو. عام زندگی میں بھی یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو بخش دے، بس بخش دے. بخشے گئے تو سب کچھ مل گیا، اور اگر بخشش نہیں کچھ بھی نہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر، ہر سٹیپ پہ اللہ اکبر. اب ہم اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ یہ دعا سجدے میں پڑھ لو، سجدے کی بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے والی کھڑے ہو کے پڑھو. اب جب بیٹھتے ہیں پھر ایک دعا سکھائی گئی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی. پھر بخشش پہ اینڈ کیا تھا سجدے میں، اٹھ کے پھر بخشش مانگتے ہیں. یہی منتہا. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. ورحمنی، اور مجھ پہ رحم کر. رحم بھی اللہ کو جب بھی آئے گا نا جب قصور معاف ہوں گے. آپ کسی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرے جبکہ اس کا دل آپ کی طرف سے میلا ہو، یا وہ آپ سے ناراض ہو، یا آپ نے اس کو ستایا ہوا ہو؟ کیسے بات کرتے؟ نہیں، پہلے بخشے جائیں گے تو پھر ہی رحمت ہوگی. دین معتدل دین ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی سکھائی گئی. اللہم اغفر لی ورحمنی. بخشے جائیں گے تو پھر ہی رحمت ہوگی. دین معتدل دین ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی سکھائی گئی. اللہم اغفر لی ورحمنی. اور کیا؟ واہدنی. یہ دعا کی ترتیب دو مختلف روایتوں میں فرق ہے. میں اس ترتیب سے جو یہاں لکھی ہوئی پڑھتی ہوں. وجبرنی، میری مجبوری دور کر دے، میرا نقصان پورا کر دے. ورفعنی، اور مجھے بلند کر دے. میں ہوں حقیر، بلند تو تو ہی ہے، تو مجھے بھی اپنے نام کے ساتھ بلند کر دے. واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، راہ دکھا. وعافنی، عافیت دے، صحت دے. ورزقنی، رزق دے. پھر دوبارہ سجدہ. اللہ اکبر. پھر وہی عاجزی، پھر وہی مغفرت کی دعا، پھر اللہ اکبر. اور اسی طرح دوسری رکعت، اور پھر التحیات. اب بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھو.
التحیات للہ، سب اچھے کلمات، سب تحفے، سب درود اور وظیفے، سب کچھ للہ، اللہ کے لیے. میرے سارے اذکار، میرے سارے دعائیں، میرے سارے اچھے جذبات، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے، للہ. تحیات للہ، سارے تحفے اللہ کے لیے. آپ دیکھیں تحفہ کس کو دیتے ہیں؟ آپ کبھی سوچا آپ کس کو دیتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی، اور محبت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی ضرورت مند ہوتا ہے. اچھا جب اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں سارے تحفے تیرے لیے، التحیات للہ. اچھا پھر تحفہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیز انسان کو بہت اچھی لگتی ہے یہ دینی چاہیے. آپ یہ تو نہیں کرتے کہ جو ردی مال اٹھا کر یہ تحفہ میں دے دیتے ہیں کسی، وہ تو پھر دھوکہ ہے. اپنی اچھی سے اچھی چیز، خوبصورت سے خوبصورت، اسی لیے پیکنگ کتنی خوبصورت، بازو کا اندر کچھ نہیں ہوتا، پیکنگ بڑی اچھی کرتے ہیں. اس لیے تاکہ دیکھنے والا پیکنگ دیکھ کے خوش ہو جائے. اصل مقصود خوش کرنا ہوتا ہے نا کسی کو. التحیہ، تحیہ کا لفظ جو ہے نا بڑا جامع لفظ ہے، ایک لفظ میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا. تحیہ تحفے کے لیے بھی آتا ہے، ہدیے کے لیے، دعا کے لیے بھی آتا ہے، اچھے جذبات کے لیے. اللہ تعالیٰ میرا سارا مال بھی تیرا، میری ساری دعائیں بھی تجھ سے، میرے سارے جذبات بھی تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے. التحیات للہ. کھڑے ہو کے کیا پڑھوایا؟ سورۃ الفاتحہ. بیٹھ کے کیا پڑھوایا؟ التحیات اور درود شریف. التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کچھ تیرا ہی تیرا، سب تیرے لیے، میرا تو کچھ بھی نہیں. اور بیٹھنے کا انداز آپ دیکھیں کتنا عاجزی کا ہوتا ہے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا، گھٹنے ٹیک کے. یہ نہیں کہا کہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاؤ بے شک، یا پلتھی مار کے بیٹھ جاؤ دو زانوں، نہیں، پاؤں پیچھے کر کے، گھٹنے ٹیک کے، عاجزی. گھٹنے ٹیک دینا محاورہ ہے، عاجزی کی علامت. بیٹھنے کا ادب سکھایا ہے، طریقہ، سلیقہ. اور پھر ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ دو. یہاں سینے پہ نہیں رکھوائے گئے کہ سینے پہ رکھ کے گھٹنے. اب دیکھیں کتنی عجیب حالت ہوتی نا اگر ہم بیٹھے اس طرح ہوتے اور ہاتھ سینے پہ ہوتے. ہاتھ بھی وہیں رکھو. کتنا ڈسپلن، کتنی عاجزی، کتنی خوبصورت پھر پوزیشن بن جاتی. ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھو، انگلیاں ڈھیلی چھوڑ دو. التحیات للہ، تحیہ والصلوات، سب دعائیں، سب عز و نیاز، والطیبات، سب پاکیزہ چیزیں، سب پاکیزہ کلمات، سب پاکیزہ رزق، سب کچھ اللہ کے نام. کیوں؟ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور خشوع کا سب سے پہلا ذریعہ جسم کا ڈھیلا پڑ جانا. اور آپ دیکھیں گے کہ جب جسم ڈھیلا ہوگا اور ٹینشن نہیں ہوگی آپ کی، ایک تو ویسے ٹینشن ریلیز ہوگی، اور دوسرا یہ کہ روح سے الفاظ نکلیں گے. کیونکہ جب ہم کھچے ہوتے ہیں نا تو کچھ انرجی ہماری ادھر بھی لگ رہی ہوتی کھچاؤ میں، تو جب وہ ساری انرجیاں ادھر سے بچا کے ایک جگہ کنسنٹریٹ کر لیتے ہیں اللہ کے لیے. التحیات للہ، کتنی محبت کا والہانہ انداز. اللہ سارے تحفے تیرے ہی لیے، ساری اچھی باتیں تیرے ہی لیے، سارے اچھے جذبات تیرے لیے. اچھا ایک یاد رکھیں، ساری نماز کی ہر پوزیشن میں اکڑنا نہیں، کھینچنا نہیں، ڈھیلے، خشوع، آواز میں بھی خشعت الاصوات، پوزیشن میں بھی ڈھیلا پن، عاجزی، نرمی، انکساری، ریلیکس، پوری طرح ایک ہی چیز دماغ میں ہوتی ہے اور دل میں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، کتنی خوبصورت. تو یہاں بیٹھ کے ہم زبان کے ساتھ اظہار کرتے ہیں یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے، تجھے خوش کرتا ہوں. تحیات للہ، تحیات للہ. لیکن عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ کبھی بیٹھ کے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ رکھ کے سوچا ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم. یاد رکھیں تحفہ صرف کسی مالی چیز کا ہی نہیں ہوتا، مال ہی نہیں ہوتا کہ تحفہ، اچھے جذبات کا اظہار بھی تحفہ ہی ہوتا ہے. اس لیے کارڈ سسٹم ویسٹ میں کتنا چلا، ہر موقع پہ کارڈ، اور کارڈ میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ جذبات کا اظہار ہوتا ہے نا. تو جو جذبات کا اظہار ہے والصلوات والصلوات والطیبات، اور وہ کیا ہے؟ پاکیزہ بھی ہیں. ہم دیکھیں اللہ کے لیے جذبات اور پاکیزہ، صاف، کوئی بدگمانی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی کچھ بھی، بالکل خالص، چمکدار، شفاف. اگر آپ کو پتہ چل جائے کسی کے بارے میں کہ کوئی آپ سے آپ کو کچھ دے رہا ہے اور اس میں کچھ ملاوٹ کی ہوئی ہے، اس نے مثلا دودھ بھیجا کسی نے آپ کے گھر تحفہ اور پانی ڈال کے بھیجا، کوئی کھانا بھیجا اور باسی بھیجا، وہ تحفہ لے کے آپ کی محبت بڑھتی ہے یا عداوت بڑھتی ہے؟ اللہ کو جو تحفے ہم دیتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں طیبات، طیبات، پاکیزہ. اس لیے احساس دلایا گیا کہ کیا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات. کتنے گہرے لفظ ہیں تین، التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات. کوئی دھوکہ نہیں، فریب نہیں. عام طور پر بھی کیا حکم دیا گیا مثلا تحفے کے معاملے میں ہمیں؟
کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، ہے نا؟ اچھا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کیا پسند کرتے؟ اچھا، تو تحفے میں تو اور زیادہ ہو جاتا ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرتے، لیکن ہم انسانوں کے ساتھ تو دھوکے کا معاملے کر جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں کر سکیں گے۔ السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں، سلامتی کی سلام آپ پر سلام۔ اور آپ کے دین کا جو حال حشر ہم کر رہے ہیں واقعی سلامتی کی بات کر رہے ہیں۔ کسی کو جو سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں آپ سلامت رہیں، اور خود ہی ساتھ دکھ دینے لگتے ہیں، ستانے لگتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی، کیونکہ یہ سب کچھ پہنچایا تو انہوں نے، ملا تو ان کے ذریعے، اگرچہ اللہ کا دیا ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو ان کی کوششوں اور ان کی محنت اور ان کے حسن سلوک اور ان کے احسان کو بھی بھلایا نہیں گیا۔ نماز میں آپ کا نام شامل کر دیا گیا، ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم کوئی ایسے برے عمل نہ کریں کہ قیامت کے دن آپ کو شرمندگی ہو۔ یہ صرف سلام ایسے ہی نہیں کہ ہم جھوم جھوم کے ہم بڑے بڑے دعوے کریں، سلام کیا ہوتا ہے؟ ہماری طرف سے آپ سلامت رہیں، ہماری طرف سے آپ کو دکھ نہ پہنچے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کے نفسوں سے زیادہ ان کے قریب ہے۔ ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ ہر مسلمان کا سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان کا حق نہ بھولا جائے۔ انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر، اذیتیں اٹھا کر ہم تک یہ دین پہنچایا۔ وہی کہ اخذ کرنے کی کیفیت کو سوچیں، اسے یاد رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی، پتھر کھانے کی، شاعر اور کاہن اور طرح طرح کی باتیں سننے کی، سب کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا۔ اس لیے آپ کا احسان ناقابل فراموش۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھو مجھے رسوا نہ کرنا۔ کیا واقعی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوق سے جا کھڑے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے دین کے ساتھ یہ کیا یہ کیا، جو آپ کام چھوڑ کر آئے تھے ہمارے لیے ہم نے کر لیا، ہوم ورک ہو گیا، ہم کر کے آئیں گے کام۔ اور خاص طور پر دین کا علم پڑھنے والے العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہیں آپ اس مشن کے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دین کو دنیا میں بٹا لگے یا آخرت میں رسوائی۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں، آپ پر برکتیں۔ ہر نماز میں دعائیں دیتے ہیں آپ کو، ہر نماز میں۔ اور اس احسان کے لیے اگر اس دور میں تو ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، جو صحابہ کرام تھے وہ جواب میں آپ کو جا کے کوئی چیز دے آتے کہ جی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ بھلا کرنا۔ وہ تو آپ کی پھر زندگی تک کے لیے ہوتا نا، بعد کے لوگوں کے لیے کیا ہوتا، میرے آپ جیسوں کے لیے کیا ہوتا، ہم کیا کرتے۔ کتنا اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ دعا دے کے بھی ہم کچھ نہ کچھ اس احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں، کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پہ برکتیں ہوں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کہ کسی بھی محسن کا حق مارا نہ جائے، کسی بھی نیک بندے کا، یعنی اللہ کے جتنے نیک بزرگ اولیاء جو ان کو نام دے، جو بھی کوئی گزرا آج تک، صالح عباد اللہ الصالحین، کسی بھی دور میں سب کے لیے دعائیں۔ کتنی وسعت آتی ہے مومن کے دل میں، سب کے لیے دعائیں۔ اور پھر السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، اللہ ہم کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس موقع پہ سب اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر لے دعا میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر کلمہ پڑھتا ہے شہادت انسان۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہ میرے رہنما و ہادی و برحق محمد رسول اللہ ہیں۔ پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے خاص طور پر، پھر درود شریف ایک دفعہ سے جیسے حق نہیں ادا ہوا ابھی کچھ اور۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحم و کرم فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر، اور آل میں سب ان کی امت شامل ہو جاتی، کما صلیتا، جیسا کہ تو نے رحم و کرم فرمایا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ کے دوست ہیں نا ابراہیم علیہ السلام۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ دوست ہیں نا ابراہیم علیہ السلام، اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں آیا درود شریف میں کما صلیتا، کیا حضرت ابراہیم بڑے ہو گئے پھر حضور سے؟ دیکھیں ایک تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ آپ سے پہلے آئے تھے زمانی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، اور ان پر بڑی برکتیں اور رحمتیں ہو چکی تھی، اور وہ اللہ کے دوست تھے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو دوست بنایا۔ فرشتے بھیجے جب قوم لوط کی طرف، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بیوی نے جب تعجب کا اظہار کیا کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی بانجھ ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت انہوں نے ان کو کتنے خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، اور اس وقت انہیں کہا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر اے اہل بیت۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احسانات کے بدلے میں ان کو اتنا بڑا مقام دیا، اور چونکہ اس سے پہلے ان کو دیا جا چکا تھا اس لیے اس کا بطور مثال ذکر کیا گیا. کما کا مثال کے لیے آتا ہے، جیسے پہلے ہو چکا ایسے ہی اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کریں. اور پھر انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف کے لائق ہیں، بزرگ ہیں. بیچ بیچ میں اللہ کی تعریف کی. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے آپ نے برکت بھیجی ابراہیم اور آل ابراہیم پر. انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف والے ہیں، بزرگ ہیں. اور پھر تشہد کی آخری دعا، اور یہ بھی دعائیں کئی ایک ہیں، شاید 12-13 دعائیں ثابت ہیں. ہم عموماً رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورۃ ابراہیم میں آتی ہے ہم پڑھتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں، مثلا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پھر مانگ رہے ہیں، نماز آئی مانگنا، سب مانگا ہی جا رہا ہے، کچھ اپنے لیے، کچھ اللہ کے نیک بندوں کے لیے، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کو کیا ملا ہماری اس نماز سے؟ اس کو تو دینا ہی پڑا، پھر بھی ہم پڑھ کے اس پہ احسان جتاتے ہیں. کتنا ظلومن جہولا ہے انسان. تو آخری دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے پناہ دے، میں تیری پناہ میں آتی. واعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتی. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی. یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جن سے انسان بچ گیا تو کامیاب ہو گیا، قبر، جہنم، مسیح الدجال، دجالی فتنہ. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے سب فتنوں سے تیری پناہ میں آتی. اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ بخشش کروا کے سلام پھیرتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پوری دنیا کو سلامتی کا پیغام سناتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام پیس ہے، اور میری زبان اور ہاتھ سے سب محفوظ رہیں گے.